تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی سعودی عرب سے سوال کیے ہیں، مفتی صاحب کیا احرام کی حالت میں وہ مشروبات مثلا پھول کا رس وغیرہ جن میں خوشبو ملی ہوئی ہو پی سکتے ہیں نہیں؟ اگر پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے مفتی احمد حسین صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیے مولوی صاحب، یہ تو عمومی طور پر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں جو عمرے کو جانے والے ہیں، حج کو جانے والے ہیں، یہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، اور یہ سوال اکثروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے احرام کی حالت میں، چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، حالت احرام میں خوشبودار چیز بھی استعمال نہیں کی جا سکتی اور خوشبودار چیز بھی پیا نہیں جا سکتا۔ تو ایسی مشروبات جن میں خوشبو ملی ہوئی ہو، ایسی مشروبات بھی پینا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی لیا تو کیا حکم ہے، یہ بھی سمجھیں۔ پی لیا تو اگر یہ بات یہ ہے کہ بھی اگر احرام کی حالت میں اگر کسی نے ایسا مشروب پیا، یعنی ایسی پینے والی چیز جس کے اندر خوشبو ملی ہوئی تھی، یعنی جس کے اندر خوشبو آ رہی تھی، اگر اس نے تھوڑی مقدار میں پیا ہے، تھوڑی مقدار میں اگر اس نے پیا ہے، تو اس آدمی پر صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو گندم یا نہیں تو 1.25 کلو گندم کی قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں، اگر کسی نے حالت احرام میں ایسی مشروبات پیا جس میں خوشبو آ رہی تھی، تو اگر وہ تھوڑی مقدار میں پیا ہے تو پھر اس وقت اس آدمی کو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کی مقدار اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر اس نے زیادہ پی لیا یا تھوڑی تھوڑی کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ اس نے پیا ہے، تھوڑی کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ اگر اس نے پیا ہے تو پھر اس آدمی پر دم دینا واجب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی بات یہی ہے کہ حالت احرام میں خوشبو سے ملی ہوئی اور اسی طرح خوشبودار چیزوں سے بچے، ان کا احرام کی حالت میں پینا جائز نہیں۔ اگر خوشبو نہیں ملی ہوئی ہے اور خوشبودار نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پی سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔